سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ سامعین کرام، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں زندگی کے اندر ایک اور موقع ملا اور ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر موجود ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ ہماری نماز جمعہ اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رجب شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور پچھلے جمعۃ المبارک پر واقعہ معراج کی چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کی تھی، اور آج اسی بات کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، اللہ تعالی نے اپنے بندہ خاص کو محبوب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار ان گنت لا تعداد نعمتوں سے رحمتوں سے نوازا ہے، اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا کائنات کے اندر۔ اور جب مشرکین مکہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے اصحاب ان پر ظلم و ستم کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی بات کرتے، کلمہ حق بلند کرتے، یعنی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد جو ساتھی تھے، والدین تھے، رشتہ دار تھے، یعنی صحابہ کے رشتہ دار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، اور اسی طرح جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کر کہا کہ آپ جو مرضی چاہتے ہیں، آپ کو ہم اپنے قبیلے کی خوبصورت سے خوبصورت ترین عورت جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ شادی کر دیتے ہیں، آپ جتنا مال چاہتے ہیں، تجارت چاہتے ہیں، کاروبار چاہتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کہیں گے آپ کے ہونٹ ہلنے سے پہلے ہم پیش کر دیں گے۔ لیکن یہ جو تم نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، یا کہہ رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ جو ہمارے بت ہیں لات منات عزا، یہ خانے کعبے کے اندر جو انہوں نے بت سجائے ہوئے تھے ان کو برا نہ کہو۔ تو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتوں کی پرستش کے لیے نہیں آیا،
میں تو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو نہ مانا، اور ماننا ہی کیوں تھا، کیونکہ اللہ نے حضور کو نبیوں کا امام بنا کر بھیجا، معجزات عطا فرمائے، تو سامعین کرام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا، پھر حضور کے ساتھ بیٹھنے والے صحابہ حضرت بلال، حضرت صہیب اور دیگر صحابہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کو کفار مکہ پریشان کرنے لگے، ظلم و ستم کرنے لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ان کی سختیاں بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہر جگہ پر تشدد کرنا اور حضور کی بات نہ ماننا اور تکلیف دینا وہ پسند کر رہے تھے۔ تو اس وقت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے اندر سوچا کہ یا اللہ تو بھی حق ہے، تیرا پیغام بھی حق ہے، تو نے مجھ تک جو پہنچایا ہے وہ بھی قرآن بھی برحق ہے، اور میں بھی حق بن کر آیا ہوں۔ تو یا اللہ میں پریشان ہوں کہ میں ان کو حق کی طرف بلاتا ہوں، آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ آگ کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اندر پریشان ہوئے، تو ادھر اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے معراج شریف عطا فرمائی۔ جب بندہ پریشان ہوتا ہے، پریشانی کے عالم میں کوئی نیک بندہ یا اس بندے سے محبت کرنے والا آ کر اسے تسلی دیتا ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری ہیلپ کروں گا، میں تیری مدد کروں گا، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو بندہ اس وقت خوش ہو جاتا ہے کہ کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھنے والا ہے، جو میری پریشانی کو پہچاننے والا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان ہوئے تو اللہ رب العالمین نے خود فرمایا محبوب اب میرے پاس آ جا، میں تیری ساری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر جو بوجھ تھا اس کو ہلکا کر دیا، کم کر دیا، اور جو دل کے اندر پریشانی خلش آئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے دور فرما دیا۔ تو سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پھر معراج عطا فرمائی، اور معراج 3 طرح کی ہے۔ ایک معراج ہے فرش سے فرش تک، پھر فرش سے عرش تک، اور پھر عرش سے لامکان تک، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات۔ تو سامعین کرام، پہلی معراج کس طرح ہوئی کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کر کہا اے محبوب خدا تجھے اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، براق پر سوار ہوئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ہے کہ براق کو لایا گیا جو جنت میں چرنے والا جانور ہے، کھچر سے تھوڑا سا چھوٹا اور گدھے سے بڑا براق وہ لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اس پر سواری کی، پھر دوگانہ نماز پڑھائی انبیاء کو، اور پڑھا کر مسجد اقصیٰ سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف چلے۔ تو سامعین کرام، تمام نبیوں کو حضور نے نماز پڑھائی بیت المقدس کے اندر۔ نماز پڑھ کر جب پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے بوڑھا، وہ بیٹھا ہے اور رو رہا ہے، کبھی ہنس رہا ہے کبھی رو رہا ہے۔ تو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پوچھا جبرائیل یہ شخص کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تمہارا باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا السلام علیک یا صالح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صالح بیٹا کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کیا، اور حضور نے پوچھا جبرائیل یہ رو کیوں رہے ہیں، یہ ہنس کیوں رہے ہیں؟ ذرا غور کرنا سامعین کرام، حضرت آدم علیہ السلام رو بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ جب اپنی امت گنہگار امت کو دیکھتے ہیں جو دوزخ میں جا رہی ہے یہ رونے لگ جاتے ہیں، اور جب اپنی نیکوکار امت کو جنت میں جانے کو دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ اپنی امت کو دیکھ کر یہ خوش ہوتے ہیں جب وہ نیکیاں کرتی ہے، جب وہ برے کام کرتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام بھی پریشان ہوتے ہیں۔ اسی طرح حدیثوں کے اندر آیا ہے ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں، پھر وہ کوئی بندہ فوت ہوتا ہے جو جب وہ قبر کے اندر جاتا ہے ان سے جا کر ملتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں، میرے رشتہ دار کیا کر رہے ہیں، کیا وہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ تو سامعین کرام وہ جو جانے والا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ تو نماز نہیں پڑھتے، وہ برے کام کرتے ہیں، وہ قبر والے پریشان ہو جاتے ہیں، قبروں والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ آخرت کے اندر اعمال کیسے لے کر آئیں گے، آخرت کو بڑی سخت ہے، بڑا حساب کتاب ہونا ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام بھی پریشان ہوتے ہیں جب ان کی اولاد برے کام کرتی ہے، جب ان کی اولاد برے کام کرتی ہے۔ پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سے ملاقات ہوئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی حضور کو سلام کہا۔ اب دیکھو کتنی تیزی ہے، نبیوں نے حضور کے پیچھے بیت المقدس کے اندر نماز پڑھی، ادھر بھی موجود تھے۔ جب نبی کریم رؤوف الرحیم آسمانوں پر پہنچے تو پہلے وہ نبی پہنچے ہوئے تھے استقبال کے لیے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ خدا کے بندے، اللہ کے نبی وہ مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام پھر تیسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تمام نبی سلام کر رہے ہیں۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آٹھویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی سلام کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان سے آگے چلے گئے، سدرۃ المنتہا عرش بری پر پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے مقام پر ایک بیری کا درخت دیکھا، بہت بڑا درخت۔ حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہ بیری کا درخت ہے، اس کا پھل جنتی لوگ تناول فرمائیں گے۔ سامعین کرام جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو جنتی لوگ ہوتے ہیں، وہ سدرۃ المنتہا اس بیری کے درخت کو تناول فرماتے ہیں۔ پھر
پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 کمان سے بھی زیادہ اللہ کے قریب پہنچ گئے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی۔ کس طرح وحی فرمائی؟ جو اللہ نے حضور کو دیا وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما تری افتمارونہ علی ما یری ولقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ بھی نہیں جھپکی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیدار کو کرتے رہے، خوب اللہ کا دیدار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا دلہا بنایا، اور کائنات پوری کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارات بن گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لے آئے، جب مکے کے اندر واپس تشریف لے آئے، ادھر وہی وقت ہے، ادھر 18 سال گزر گئے، ادھر وہی گھڑی ہے، ادھر 18 سال جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، نبیوں کے ساتھ ملاقات بھی کی، اللہ کا دیدار بھی کیا، پھر واپس تشریف لے آئے۔ صبح کا وقت ہے، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تو اتنے میں ابو جہل آ گیا، آ کر کہنے لگا آج مجھے تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تو کوئی نیا اعلان کرنے والا ہے، تو کوئی نیا اعلان کرنے والا ہے، مجھے تیرا چہرہ بتا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اندر سوچ رہے ہیں، حضور سوچ رہے ہیں کہ اعلان کروں گا، مجھے اللہ نے اپنے پاس بلایا، اپنا دیدار کرایا، کون مانے گا، کون مانے گا میری بات کو؟ ابھی حضور دل کے اندر سوچ رہے ہیں، ادھر سے ابو جہل آ گیا، سوال کرنے لگا، وہ سوال کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے۔ اتنے میں جب وہ حد سے بڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں ایک اعلان کرنے والا ہوں کہ اللہ نے مجھے رات کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار عطا فرمایا ہے، مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ ابو جہل بھڑک گیا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو ایک لمحے کے اندر اللہ کا دیدار کر کے واپس آ گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی چلا گیا، 7 آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ نے دیدار کرایا ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ بدبختوں سے کس طرح کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ابو جہل کے ذریعے واقعہ معراج کو مشہور کر دیا۔ وہ گلی گلی جا کر کہہ رہا ہے لوگوں آؤ میں تجھے بتانا چاہتا ہوں، ایک ایسا شخص ہے جو کہتا ہے میں نے یہاں اتنا زیادہ سفر کیا ہے، اللہ کا دیدار کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جب وہ پہنچا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جا کر کہنے لگا کہ کوئی ایک شخص یہ اعلان کرتا ہے، اس کو کیا تم قبول کرتے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ وہ کون شخص ہے؟ ابو جہل نے کہا اور کوئی نہیں ہے، وہ تمہارا دوست محمد مصطفیٰ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اگر اس نے کہا ہے تو یہ ضرور سچ ہوگا، کیونکہ اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، وہ سچا نبی ہے، میں اسے جانتا ہوں۔
जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसकी बारगाह के अंदर आसमानों से आकर एक लम्हे के अंदर वापस चले जाते हैं। ये तो आका है, वो गुलाम है। अगर गुलाम की इतनी तेजी है तो फिर आका की कितनी तेजी होगी। सामीन कराम, हजरत सिद्दीक अकबर को उस वक़्त सिद्दीक का लक़ब मिला। सामीन कराम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे कुरैश ने तंग किया। अन्नबी हुरैरत अन्नहु समिया रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु लम्मा अख़बरनी कुरैशुन कुमतु फिल ख़बरी कुमतु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरैश ने मुझसे सवाल किया। उन्होंने कहा कि लम्मा कज़बनी, कुरैशुन तू झूठ बोल रहा है, तुझे पता नहीं कुम तो फिल हजरी, मैं हजरे हतीम के पास आ गया। वो हजरे हतीम जहाँ खाने काबे का वो परनाला लगा हुआ है, मैं वहाँ पहुँच गया हतीम के पास। कुम तो फिल हतीमी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं वहाँ पहुँच गया। फजल्लल्लाहु इलल बैतुल मुक़द्दस, हजूर ने फरमाया बैतुल मुक़द्दस को मेरे सामने रख दिया गया। वो मुझसे सवाल कर रहे थे। फताफिक, तो हजूर फरमाते हैं वो मुझसे सवाल कर रहे हैं। उखबरनी अन आयाती वाना अनज़ुरु इलैहि मुत्तफ़क़ुन अलैहि, हजूर ने फरमाया वो मुझसे सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर तूने बैतुल मुक़द्दस देखा है तो हमने भी बैतुल मुक़द्दस देखा है। तुम बताओ कि फलां चीज़ फलां जगह पर है, फलां किनारा फलां जगह पर है, फलां जगह फलां चीज़ फलां जगह पर है। हजूर फरमाते हैं बैतुल मुक़द्दस मेरे सामने जाहिर कर दिया गया। कुरैश बड़े बड़े सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बताओ फलां जगह मैं बता रहा हूँ, चूँकि अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस मेरे सामने रख दिया था। एक दफ़ा बंदा जाए, कराची लाहौर जाए, किसी बाज़ार से गुज़रे, किसी चौक चौराहे से गुज़रे, वहाँ से एक दफ़ा गुज़र जाए, बंदे को नहीं पता होता कौन सी दुकान किस जगह पर है, कौन सा प्लाज़ा किस जगह पर है, कौन सी फैक्ट्री किस जगह पर है, बंदे को एक बार नहीं मालूम होता। सामीन कराम, हजूर फरमाते हैं वो मुझसे सवाल कर रहे थे, अल्लाह ने मेरी आँखों के सामने बैतुल मुक़द्दस को रख दिया था। वो जानते थे कि हमने इतना अरसा बैतुल मुक़द्दस का सफ़र किया है, इसने तो एक बार देखा है, ज़रूर हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। सामीन कराम, इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस वो ज़ात है, आला हज़रत फरमाते हैं मिटते हैं मिट जाएंगे सब आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हजरत आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मिटते हैं मिट जाएंगे सब आदा तेरे, सारे तेरे दुश्मन मिट जाएंगे। ऐ महबूब तेरा जिक्र मैंने बुलंद किया है, वरफाना लका जिक्रक, तुझे कोई नहीं मिटा सकता। सामीने कराम, उन्होंने बड़ा जोर लगाया, बड़े सवाल किए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ सुन लो, तुम्हारा एक काफिला जो शाम की तरफ से मक्के की तरफ आ रहा था, मैंने उसको भी देखा है। एक ऊंट को देखा है कि उसके ऊपर बोरे रखे हुए थे, सफ़ेद रंग के और सियाह रंग के, वो भी मैंने देखे हैं। और वो काफिला मक्के के अंदर बुध के दिन पहुंचेगा, ये मैं दावा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा फिर सोने पर सुहागा हो गया, अगर वो काफिला उस दिन ना पहुंचा तो हम जीत गए और तुम हार गए, हम सच्चे हैं तुमने झूठ कहा है। सामीने कराम, जिसको अल्लाह झूठा ना करे वो झूठा नहीं हो सकता। जो सच्चा नबी है, जो इमामुल अंबिया है, आज तक दुनिया बड़े जोर लगा रही है हजूर की तालीम को मिटा दे,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مٹا دے، قرآن کو ختم کر دے، مسلمان کو ختم کر دے۔ آج بھی فلسطین کے اندر ظلم و ستم جاری ہے، ہر جگہ پر یہود و نصارہ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، سب مٹ جائیں گے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ کا نام باقی رہنے والا ہے۔ کفار مٹ کر رہیں گے، چاہے جو جتنے حربے کر لے، جتنے بھی ظلم و ستم کر لے۔ سامعین کرام، جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے کافر جیت نہیں سکتا۔ جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے کافر جیت نہیں سکتا۔ سامعین کرام، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ کفار نے یہ دعویٰ سنا، حضور نے فرمایا فلاں دن قافلہ آ جائے گا۔ وہ پہاڑی پر چڑھ گئے، تالیاں بجانے لگے، خوشیاں کرنے لگے، بدھ کا دن ہے، آج اگر قافلہ نہ آیا تو ہم مسلمانوں کے نبی کو جھٹلا دیں گے۔ سامعین کرام، وہ بڑے ڈھول باجے بجا رہے ہیں، ادھر سورج غروب ہونے کو ہے، ادھر وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صحابہ فرماتے ہیں ہم بڑے پریشان ہوئے، پتہ نہیں کیا بنے گا، قافلہ لیٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی قافلے کو مسئلہ بن جائے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارا دل مطمئن تھا کہ جس کے پیچھے ہم ہیں وہ سچا اللہ کا رسول ہے۔ سامعین کرام، ادھر سورج غروب نہیں ہوا، ادھر قافلہ مکے کے اندر پہنچایا۔ جب قافلہ پہنچا سارے کفار منہ چھپا کر بھاگنے لگے۔ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں بے بسم اللہ او اسے میں اللہ دا، جس نے اللہ کا اسم لیا، جس نے اللہ کا نام لیا ہے وہ شکست نہیں کھا سکتا۔ بے بسم اللہ او اسے میں اللہ دا تے وی گنا بارہ ہو نال شفا دے او سن سے ور عالم تے چھٹ سی عالم سارا ہو حدوں بے حد او درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہو والنصیب انہاں دے باہو تے جنوں ملیا نبی او سہارا ہو۔ جس کو نبی کی صحبت مل گئی، جس نے نبی کو مان لیا، جس نے نبی سے محبت کر لی، اس نے دنیا بھی پا لی اور آخرت بھی پا لی۔ دنیا کے اندر بھی سرخرو ہو گیا اور آخرت کے اندر بھی سرخرو ہو گیا۔ سامعین کرام، یہ اللہ کا آخری بات کرنے لگا، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم کو اللہ نبی ملے ہیں جو امام الانبیاء ہے، اور حضور کی امت ساری امتوں سے افضل ہے۔ حضور کی امت ساری امتوں سے افضل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر کیا ملا؟ نماز ملی۔ اور جو نماز ہے وہ اگر 5 وقت کی ہم نماز پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب نہیں ہے، 50 نمازوں کا ثواب ہے۔ آپ کو واقعہ معلوم ہے، کم ہوتی رہیں، اللہ نے فرمایا محبوب جو تیرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھے گا میں اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔